یورپ میں ایک شخص اہل سنہ کے عقیدے پہ ہے اور فقہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بنیادی طور پہ حنفی ہوں، مگر چونکہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے معاشرے میں کسی مسلک کو نافذ کیا گیا ہے، لہٰذا ایک ہی مسلک پر قائم رہتے ہوئے بعض مسائل پہ عمل کرنا ناممکن یا تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کی حدود میں رہتے ہوئے دیگر ائمہ کے کسی بھی مسلک پر عمل کر لیتا ہوں۔ یہ مشہور مسائل آسانی سے عوام سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں کہ یورپ میں ہر ملک اور مسلک کے لوگ ہیں اور ان سے بنیادی کتابیں بھی مل جاتی ہیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ عبداللہ صاحب، اصولی طور پہ تو یہ بات درست ہے کہ ایک امام کے مسلک میں کوئی ایسی تنگی پائی جائے جس کا آپ کے پاس کوئی آسان حل اس یورپ کے سوسائٹی میں نہیں ہے، تو آپ دیگر کسی بھی امام کے قول پہ عمل کر لیں۔ بنیادی طور پر یہ اصول تو درست ہے، لیکن ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور عوام کے اقوال کا کیا اعتبار ہے؟ عوام کو کون پوچھتا ہے؟ جس مسلک پر بھی عمل کرنا ہے اس کے جو ماہر اور اچھے مفتی ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ یورپ دیکھا ہوا ہے، ان سے فتویٰ لینا چاہیے۔ یورپ نہ دیکھا ہوا ہو نا تو فتوے میں بڑا تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ امریکہ، کینیڈا وغیرہ رہے ہیں ان سے پوچھو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ کسی ایسے مفتی سے رابطہ کریں جو وہاں کی زندگی کو جانتے ہیں، اپنی پرابلم بتائیں، پھر جو بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں اس پہ عمل کر لو چھپ کر کے۔ کام کی بات بتاؤں، ہمیشہ اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو رکھو، ہمیشہ، تاکہ قیامت پہ اگر گرفت بھی ہو نا تو آپ آسانی سے کہہ سکے کہ اللہ امام غزالی نے بھی یہی کہا تھا، اللہ امام صاحب کو بھی مفتی صاحب کو بھی، شہر کے مفتی نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا۔ تو اگر کہیں جان نہیں ہے تو پھر مفتی صاحب بھی ساتھ ہی چلے جائیں۔ ہمیشہ اللہ کے اور اپنے درمیان کوئی نہ کوئی مستند آدمی رکھو۔